جزاک اللہ خیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے. ظاہری بات ہے کہ ہم خود میڈیکل پروفیشن سے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں الحمدللہ، اور بہت کچھ کام والنٹری یہاں پہ سبھی کرتے ہیں. ہم سب انسانیت کی سب لوگ کوشش میں لگے ہیں، اور اس میں کوئی فرق اس میں نہیں کرتے کہ کیا سلسلہ ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں سے ہمدردی کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے کم از کم ہم رب کو راضی نہ کریں، ورنہ ان کے کام میں نہ برکت ہوگی نہ ہمارے کام میں برکت ہوگی. تو ہمارے لیے ان سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اس میں خیر کا ذریعہ بنیں. انسانیت کی خدمت، اسی طرح حیوانیت کی بھی خدمت، یعنی جو جانور ہیں ان کی بھی خدمت، پرندوں درختوں ان کی بھی خدمت، یہ سب چیزیں عبادت کا حصہ ہے، بشرطے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار ان کی گائیڈنس میں ہو. اس میں اگر کوئی چیز ادھر ادھر ہوگی تو اس کے نتیجے میں اللہ سے ہم گویا انڈیپینڈنٹ ہو کے یہ کام کر رہے ہوں گے. اگر ہم انسانیت کی خدمت یا مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ ایسا کرنا اچھا لگتا ہے اور کسی کی خوشی کو دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں، بس یہی ہمارا مقصد ہے، تو ظاہر بات ہے یہ مقصد ہمارے نزدیک کوئی بہت مبارک مقصد نہیں ہے. بس اوکے ہے، ہم تو انسانیت کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے رب کی مخلوق ہیں اور ہمارے رب اس سے راضی ہوتے ہیں. بندے بھی خوش ہوتے ہیں، بندے تو ہوتے ہی ہیں خوش. ہم بندوں سے بھی محبت اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم بندوں کی خدمت بھی، حد تو یہ کہ ہم اپنے والدین سے بھی محبت، اپنے بیوی بچوں سے بھی محبت اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے پورا مرکز ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس چکھ لی اس نے جس میں یہ تین خصوصیات ہو جائے. من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں تمام جہان والوں سے، ہر چیز سے. من احب عبدا لا يحبه الا للہ، جب وہ کسی بندے سے محبت کرے، انسانی سے محبت کرے، اللہ کی مخلوق جانوروں سے، پرندوں سے، چیونٹیوں سے محبت کرے، تو لا يحبه، ان سے محبت کرے صرف اللہ کی وجہ سے، الا للہ، اللہ کی خاطر ان سے محبت کرے. تو یہ جو بات ہے اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسانیت کی خدمت ہو یا کل کائنات کی خدمت ہو، یعنی زمین کی خدمت، خود گلوبل وارمنگ پہ کام کرنا، یہ سب بہت مثبت اور اچھے کام ہیں. لیکن یہ خود اگر مقصود ہوں اور اللہ کی رضا ان کے پیچھے شامل نہ ہو، یعنی ہم اس کو راضی کر کے یہ نہ کر رہے ہوں، تو ایسا انڈیپینڈنٹ کام ہمارے نزدیک کوئی بہت زیادہ مثبت کام نہیں ہے. وہ اچھا کام تو ہے لیکن ٹاپ آف دا ٹیبل نہیں ہے اس میں. بس ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کے اچھی لگتی ہے، ہم ایک فلانتھروپی کے طور پر اس کام کو کر رہے ہیں، ہمارے اندر یہ الٹروسٹک ایٹیٹیوڈ ہے جو بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسا کام تو پھر بہت سارے لوگ کرتے ہیں، غیر مسلم بھی اس سے بڑھ کر کام کرتے ہیں. تو ہمارے اور ان میں فرق بس یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم تو اپنے والدین کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو صدقے کا ثواب ملتا ہے، حج کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. والدین جیسے بھی ہوتے ہیں پھر بھی خدمت کرتے ہیں، پڑوسی کیسے بھی ہو، تکلیف دینے والے ہوں پھر بھی، وہ کانٹے بچھائیں راستوں میں تب بھی ان کے آگے ہم کانٹے نہیں بچھاتے بلکہ پھول بچھاتے ہیں. وہ تکلیف دینے والے ہوں تو ہم انہیں دینے والے ہوں، عافیتیں، خیرات اور برکات، محبتیں بکھیرنے والے ہوں، ٹٹ فار ٹیٹ کی نہیں، اس سے نہیں. تو ایک تو یہ جذبہ ہے کہ خدمت کی جائے انسانیت کی، جو اچھا ہے یقیناً، لیکن جیسا عرض کیا کہ انسانیت کی خدمت اللہ کی رضا کی خاطر ہوگی تو وہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، یعنی انسانیت کے لیے بھی، کیونکہ ہم اس کشتی میں ایک ساتھ ہیں. تمام کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں، بالخصوص انسان اور جن، کیونکہ وہ مکلف ہے، یہ اس کشتی میں ہمارے ساتھ ہیں، ہم سب ایک ہیں. تمام انسانیت، ہمارے مقابلے میں شیطان اور اس کی قوتیں ہیں، اس کی ذریت ہے، تو وہ ہم سے حاسد ہوا، یعنی آدم علیہ السلام سے کر کے حسد، ہم سب سے بھی اس نے حسد کیا. بنی نوع انسان کو وہ اپنے ساتھ تباہی کے راستے پہ لے جانا چاہتا ہے، تو ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا. ہم اپنے نفس کو خدا نہیں بناتے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ تو نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. کیسے بناتے ہیں نفس کو یا اپنی خواہش کو خدا؟ کہ اس کو جس میں مزہ آئے، جس میں حظ ہو،
وہ کام کریں. تو اب ایسا کرنا ٹھیک ہے اپنے لیے جس کا جیسا ذوق ہو, بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں, لیکن وہ کام اسی بچے کو یا بچی کو یہ اللہ کے لیے کریں گے تو اس بچی کو تو خوش ویسے بھی ہونا ہی ہے. کیوں نہیں خوش ہوگی؟ وہ بچہ ویسے ہی خوش ہوگا, اس کے والدین کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی, اس سے اللہ راضی ہوں گے. تو اللہ کی رضا اصل ہے, اور اللہ کی مخلوق کی خدمت ظاہری بات ہے وہ اس کا ذریعہ اور سبب ہے, ان کو بھی فائدہ ہوگا. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, یہ دوسری چیز ہے جو ہمیں دنیا میں بھی ملتی ہے اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ, اور یہ سب چاہتے ہیں کرنا, وہ مسکراہٹیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی کی کوشش ہونی چاہیے. لیکن بیک گراؤنڈ میں مقصد اصل وہی ہو, اللہ کو راضی کرنے والا. ورنہ تو ہم سب بغلے بجاتے رہے, اپنے اپنے نام کی مالا چپتے رہے, لوگ آگے پیچھے ہمارے ہوتے رہے, ہماری اس طرح کی خدمات کو قبول کر کے ہمیں تنخواہ مختلف جرات اور پتہ نہیں کیا کیا دیتے رہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ جو ایسے ہیں ان کو یہ الحمدللہ جن کو اس طرح کے ملتے ہیں تمغے وہ اس لیے کرتے ہوں گے, ہم تو کسی کو جج کرنے والے نہیں, نہ ہمیں جج کرنا چاہیے, لیکن اپنے آپ کو تو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں, خدمت کے لیے کر رہے ہیں. تو خدمت برائے خدمت یا خدمت برائے رضائے رب, اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس پہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکنا چاہیے اور اس کے لیے خدمتیں کرنی چاہیے. تو وہ جو پیاسا کتا ہو اس کو پانی پلا دیا جائے اس کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ کی مخلوق سمجھ کے, تو پھر اس کے لیے جنت, کیونکہ اس نے رب کو راضی کیا. تو بندوں کی تکلیف دور کرنا اس لیے کہ میرا رب راضی ہوگا, یہ ہے ہمارا کام. کیونکہ ہم دنیا میں اپنی نجات کے لیے آئے ہیں, اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں, اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں. اب آج کل تو عبادات بھی لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اچھی لگتی. یہ سب دین کا مزاج نہیں ہے, دین کا مزاج ہے اللہ کو راضی کرنا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی شکلیں بدل دیتے ہیں کبھی, یعنی طریقہ کار کی. عام طور پہ تو نمازیں وقت میں پڑھنی چاہیے, حج میں کہہ دیا ان 2 وقتوں میں ملا لو, مغرب کا ہو جائے تو نہ پڑھو, بلکہ قضا ہوتی نہیں وہ قضا, لیکن ڈیلے کر دو, عشاء میں پڑھنا. یہاں حالت ایسی ہے کہ اچھی طرح ٹوپی پہن کے مسجد آؤ, اور حج میں نہیں, بالکل سر پہ کچھ کپڑا رکھنے کی اجازت ہی نہیں, اس سے ہمارا حج خراب ہوگا, عمرہ خراب ہوگا, حالت احرام میں جنایت ہو جائے گی, یعنی پینلٹی لگے گی. تو یہ جو ترتیب ہے اس میں یہی بتانا ہے کہ دیکھو مرضی ہماری چلے گی, طریقہ ہمارا چلے گا, ہمارے مطابق چلو. ہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اس کے لیے اس نے کوئی اور اپنا ایک طریقہ اختیار کیا, اس کے لیے ٹھیک ہے, وہ تو اس کا جواب دے. لیکن ہم آپ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, ہماری زندگی کا تو ہر کام اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور تعلق سے شروع ہو کے ختم نہیں ہوتا, ابتدا بھی وہی انتہا بھی وہی, تو پھر تو گھاٹے کا سودا ہے. اس لیے کہ جو تکلیف ہمیں نظر آ رہی ہے پھر ہم اسی وجہ سے تو شاکی ہو جاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں انسانیت تکلیف میں نظر آ رہی ہے, اور اگر وہ پیدائشی ہو تو کہتے ہیں کیسے اللہ ہے. آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں, یہاں پہ مغرب میں تو بہت کرتے ہیں, ایتھیزم کا یا خدا کا انکار کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو تکلیف اور اذیت میں دیکھ کر یہی کہتے ہیں کہ کیا کیسا خدا ہے کہ جس نے نعوذ باللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اذیت دی, کیوں تکلیف میں ڈالا گیا, انہوں نے کیا کیا, ان کا کیا قصور ہے. تو یہ جو اپنے حق کی بات ہے, انٹائٹلمنٹ کا جو ایشو ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہر انسان پیدائشی طور پہ بہت سے حقوق لے کر آتا ہے, تو وہ اللہ کے دیے ہوئے حقوق ہیں, ورنہ کوئی کسی چیز کا مستحق نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں ہم لوگ بس الجھ کے رہ گئے ہیں, پھنس گئے ہیں, اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہم ہر ایک کا راستہ, ہر ایک کا اختیار اپنا ہے, لیکن ہم تو خالی اپنے حد تک جو بات سمجھتے ہوں اخلاص کے ساتھ بتانا مناسب سمجھتے ہیں. ہمیں ان سب چیزوں میں رعایت کرنی چاہیے. دین کا کوئی کام, بلکہ اگر میں بہت آگے بڑھ کے یہ بات کہوں کہ خود کوئی شخص صرف نماز یا روزے کو مقصود سمجھ لے, اللہ کی رضا کو راضی کرنا مقصود نہ ہو اس کے پیچھے, پر اپنے شوق میں پڑھتا ہو, تو غالباً یہ کہا جا سکتا ہے, یعنی میں جرات کر کے کہہ رہا ہوں کہ پھر ایسی نماز اور ایسے روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. والدین کی خدمت کرنا بڑا اہم کام ہے, لیکن اگر اس کے پیچھے اللہ کو راضی کرنا, اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جذبہ موجود نہ ہو, تو ایسی خدمت کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں. اس لیے کہ تو اپنی
طبیعت کے مطابق کر رہا ہے، اس کی عادت سی پڑ گئی ہے، اس کو اس میں مزہ آنے لگا ہے، اب وہ رب سے تعلق نہیں رکھتا. اسی کا اخلاص نام ہے. اسی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھیے جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، ہر پیارے کو آپ سے دور کر دیا گیا. باپ سے محبت تھی تو باپ سے ہجرت، وہاں بیوی بچے سے محبت تھی ان کو وہاں چھوڑوا دیا. بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو ذبح کرنے کا حکم آ جاتا ہے. جان سے محبت ہوتی ہے تو آگ میں بھی کودیے. یوسف علیہ السلام کو بیٹے سے محبت ہو گئی تو ان کو نکلوا دیا. تو دیکھیے جس کو جہاں جو تعلق، جس سے اس تعلق میں ایسا نہیں کہ ہمارے لیے سبق ہے اس میں خالی، وہ تو ظاہر بات ہے بڑے برگزیدہ انبیاء ہیں، ان کو تو معلوم ہے، ان کے ذریعے ہماری اصلاح کی جا رہی ہے کہ دیکھو زندگی کا محور مرکز ہم ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. وہ جس طرح سے کہیں ویسے کرو. بندگی، کمپلیٹ سبمیشن، کامل سپردگی رب، یہ ہے ہر دائرے، ہر آن، ہر لمحے میں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. یہ ہے اصل. سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے. پھر اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.